تو پہلی بات آپ نے یہ سمجھی کہ داستان وہ طویل کہانی ہے جو حقیقت سے زیادہ تخیل کی کار فرمائی اپنے اندر رکھتی ہو، جس میں فوق فطری عناصر پائے جاتے ہوں، ایک مرکزی قصہ ہو اور جس کے ضمن میں ضمنی کہانیاں پائی جاتی ہوں۔ داستان کی جو شعریات ہے اس کو اگر ہم دیکھیں پیچھے مڑ کر کے تو ہمارے چچا غالب سب سے پہلے کہتے ہیں داستان من جملہ فنون کے ایک فن ہے، داستان من جملہ فنون کے ایک فن ہے، سچ ہے کہ دل بہلانے کا ایک فن ہے۔ تو غالب کے یہاں یہ کہاں لکھا تھا غالب نے؟ بوستان خیال کے دیباچے میں، ان کے بھتیجے نے ترجمہ کیا تھا خواجہ امان دہلوی نے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر آپ تبصرہ لکھ دیجئے، دیباچہ لکھ دیجئے، تو انہوں نے لکھ دیا اور اسی میں یہ جملہ لکھا، بہت مشہور ہوا۔ تو داستان چونکہ ایک دل بہلانے کی چیز ہے، لوگوں کو جو فرصت کے لمحات بہت زیادہ ہوتے تھے تو وقت گزاری کے لیے داستان کہا کرتے تھے، داستان سنا کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہے کہ داستان اسی لیے انہوں نے کہا من جملہ فنون کے ایک فن ہے۔ کلیم الدین احمد کو سن لیتے ہیں، کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ داستان کہانی کی ایک بھاری بھرکم اور پیچیدہ شکل ہے، کہانی کی ایک بھاری بھرکم اور پیچیدہ شکل ہے۔ پیچیدہ شکل کیا مطلب؟ دیکھیے داستان سیدھی سادھی ایک کہانی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر قصہ در قصہ ہوتا ہے، اس کے اندر جن بھوت پری اور تخیل کی اڑان ساری چیزیں ہیں، اور اس کی جو اپنی لفظیات ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ایک پیچیدہ شکل بنا دیتی ہیں کہانی کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہانی ہوتی ہے بڑی دلچسپ، ہے نا۔ اچھا ہاں، ایک بات اور بتانا میں بھول گیا، جو بات یہاں کہی جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ داستان کہانی کی طویل شکل ہے، طویل، یہ عام طور پر داستانیں عام طور پر طویل ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو داستان طویل نہ ہو اس کو داستان نہیں کہہ سکتے۔ داستان کے اندر دیکھیے رانی کیتکی کی کہانی کہاں طویل ہے، مشکل سے 100 صفحے کی ہوگی، لیکن داستان ہے۔ داستان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر فوق فطری عناصر ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بھی ضمنی کہانیاں قصہ در قصہ ہے، اس کی اپنی جو شعر لفظیات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ داستان ہے۔ باغ و بہار، فسانے عجائب، یہ بہت طویل تو نہیں ہے، اس سے موٹی موٹی تو ہمارے یہاں ناولیں لکھی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں تو آپ لوگوں نے مکان ناول پڑھا ہوگا، اگر نہ پڑھا ہو مکان دیکھ لیجئے، پلیتا دیکھ لیجئے، وہ باغ و بہار سے 4 گنا زیادہ طویل ہے۔ داستان کی اپنی جو شعریات ہیں اس کے حساب سے ہم داستان کو ناپیں گے۔ ہاں عام طور پر داستان جو ہوتی ہے وہ طویل ہوتی ہے۔ داستان امیر حمزہ 46 جلدوں میں ہے، کتنے جلدوں میں ہے؟ 46 جلدوں میں ہے، اور وہ 46 جلد وہ نہیں ہے جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ جہازی سائز کے ایک ایک ہاتھ والے، ہے نا۔ تو اتنی طویل داستانیں ہوا کرتی تھی۔ تو بوستان خیال بھی بہت طویل داستان ہے۔ داستان امیر حمزہ سے تقریباً 8 جلدوں میں نکل کر کے طلسم ہوشوبا بنا دی گئی، اسی کا ایک حصہ ہے۔ بہت طویل داستانیں ہوتی تھیں۔ تو بہرحال داستان کے لیے طویل ہونا کوئی بہت ضروری نہیں۔ داستان کے اپنے اپنے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر داستانوں کا جو موضوع ہوتا ہے وہ عشق ہوتا ہے۔ خواجہ امان دہلوی نے داستان کے لیے جو شرائط مرتب کیے ہیں یا داستان کی جو شعریات مرتب کی ہیں وہ اس طرح سے ہے، کہتے ہیں کہ اول خوشنما جس کی بندش توارد مضمون اور تکرار بیان واقع نہ ہو اور مدت دراز تک اختتام کے سامعین مشتاق رہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے پلے نہیں پڑھی ہوں گی،
تو دیکھیے انہوں نے کہا کہ نمبر 1 کہ وہ اتنا طویل ہو، طویل ہونے کے ساتھ ساتھ خوشنما بھی ہو، تاکہ لوگوں کی کا جو شوق ہو وہ برقرار رہے، لوگوں کا شوق برقرار رہے اور لوگ سننا چاہیں ایک زمانے تک کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو تکرار بیان نہ ہو. دیکھیے طویل ہو لیکن اس کے اندر تکرار نہ ہو، ہے نا، طویل ہو، تکرار نہ واقع ہو اور خوشنما ہو الفاظ کی وجہ سے، تاکہ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے. نمبر 2 بجز مدعائے خوش ترکیب و مطلب دلچسپ کوئی مضمون سامع خراش و ہزل درج نہ کیا جائے. جو چیزیں لوگوں کی دلچسپی کے لیے ضروری ہوں انہی کو شامل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں شامل نہ کیا جائے. یہ ہوئی خواجہ امان دہلوی کی دوسری شرط. نمبر 3 لطافت زبان و فصاحت بیان. داستان کی اپنی ایک الگ لفظیات ہوتی ہے. آپ داستان کی ایک جملے کو سن کر کے ہی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ داستان ہے. لطافت زبان اور فصاحت بیان، فصاحت بہت ضروری ہے اس کے اندر. چوتھی شرط کیا ہے؟ عبارت سریع الفہم ہو. عبارت سریع الفہم ہو. نطق مرصع کو چھوڑ دیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نطق مرصع کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سریع الفہم ہے، لیکن عام طور پر انہوں نے جو داستان کی شرط رکھی ہوئی یہی ہے کہ وہ سریع الفہم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو سنانے کے لیے کہی جا رہی ہے نا. اب لوگ سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر داستان کیسے ہوگی. نمبر 5 تمہید قصہ میں بجنس ہی تواریف گزشتہ کا لطف حاصل ہو، نقل و اصل میں ہرگز فرق نہ ہو. ٹھیک ہے، تواریخ گزشتہ کا لطف حاصل ہو. بوستان خیال کا ترجمہ کر رہے تھے. بوستان خیال اصل میں تاریخی واقعات پر مشتمل ہے نا. فاطمی خلیفہ جو ہوا کرتے تھے مصر کے، ان کے اوپر وہ داستان لکھی گئی. تو وہاں پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تواریخ گزشتہ، لیکن ہر داستان کے لیے تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. ہاں، پہلے میں ان 5 چیزوں پر کو کنکلوز کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. نمبر 1 کہ داستان طویل ہو. نمبر 2 جو بھی چیزیں اس میں درج کی جائیں وہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اس سے باہر کی چیز نہ ہو. نمبر 3 زبان میں لطافت اور فصاحت ہونی چاہیے. نمبر 4 سریع الفہم ہو، لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے پلے ہی نہ پڑے اور کہانی سنائے چلے جا رہا ہے. نمبر 5 تواریخ گزشتہ کا اس کے اندر لطف حاصل ہو. تو یہ چیزیں ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر داستان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، لیکن انہوں نے یہ بیان کیا کہ داستان کے اندر یہ چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ داستان ایک اعلیٰ درجے کی داستان سنانے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں. ٹھیک ہے، داستان سنانے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں. اس شمس الرحمن فاروقی کے نظریے کے حساب سے اگر ہم داستان کی تعریف کریں تو وہ داستان وہ کہانی ہے جو سنانے کے لیے لکھا گیا ہو، جو جس کا مقصد ہی ہو کہ سنانے کے لیے ہی لکھا گیا ہو، یا پھر جو سنائی جا رہے. اسی وجہ سے داستان ایک بیانیہ صنف ہے. داستان ایک بیانیہ صنف ہے. داستان گو کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ داستان گو اپنے سامعین کو یقین دلائے کہ جو چیزیں وہ بیان کر رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے، کچھ بھی اس کے علاوہ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے
ملک خطن میں، ملک چین میں یا ملک عرب میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں دو چیزیں ہوئی سامنے. ایک تو یہ کہ وہ کہے گا ہزاروں سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے. سننے والے یہ سمجھیں بھائی آج تو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 100 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ جن بھوت رہتے رہے ہوں، بھوتوں کی شادیاں انسانوں سے ہوتی رہی ہوں، پریوں کی شادیاں انسانوں سے ہوتی رہی. اب نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، لیکن سینکڑوں سال پہلے ہوتا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوئی. دوسری چیز کیا؟ اس نے یہ کہا کہ بھائی آج سے یہاں نہیں بلکہ ملک چین میں، ملک خطن میں یا پھر ملک عرب میں. کیوں ایسا؟ بھائی سننے والا یہ سمجھے گا ٹھیک ہے انڈیا میں نہیں ہے، بھارت میں تو ایسی کہانی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عرب میں بھوتوں سے انسانوں کی شادیاں ہوتی رہی ہوں، ہو سکتا ہے چین میں ہوتی رہی ہوں، ایران میں ہوتی رہی ہوں، توران میں ہوتی رہی ہوں. بھائی اس زمانے میں جب یہ داستانیں کہی جاتی تھی، عرب میں جانے میں لوگوں کو مہینوں لگ جاتا تھا، ہر کوئی گیا ہوا نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں کو وہاں کی کہانیاں سننے میں دلچسپی بھی ہوتی تھی اور ان کو احساس بھی ہوتا تھا کہ ہاں بالکل سچ بھی ہے نا. تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے دو چیزیں کرتا تھا. ایک تو یہ کہ زمان کی دوری اور مکان کی دوری، یہ دونوں دوریاں پیدا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. تیسری چیز کیا کرتا تھا؟ تیسری چیز یہ کہتا تھا کہ جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں وہ میں اپنے سے نہیں بیان کر رہا ہوں، پہلے کے لوگوں سے جو سن رکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں. کیسا کیا تھا؟ داستان گویوں نے ایسا بیان کیا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے، یا داستان گویوں نے ایسا ایسا لکھا ہے، یا لکھنے والوں نے ایسا ایسا لکھا ہے. ایسا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. جو کتاب میں لکھا ہو کہیں جھوٹ ہو سکتا ہے کیا؟ تو کتاب میں لکھا ہوا اس کا مطلب بالکل سچ ہے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. کہا یہ جاتا تھا. اچھا ایک چیز اور، میں نے الف لیلہ و لیلہ اصل میں ہے، اس کا عربی ایڈیشن میں نے دیکھا اتنی ضخیم میں، اور میں دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ جس طریقے سے حدیثوں میں کہتے ہیں حدثنا فلان عن فلان عن فلاں، کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے ایسا بیان کیا. اس کے اندر بھی الف لیلہ و لیلہ کے اندر بھی شروع میں پوری سند لکھی ہوئی ہے، اور میں دیکھ کر حیران رہا. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلاں، اور اس کے بعد پھر وہ پوری داستان بیان کی گئی. بھائی سب جانتے ہیں جھوٹ ہے، لیکن دل کو ایک ٹائم کے لیے تسلی دلانے کے لیے ٹھیک ہے ہم نے پوری کی پوری داستان کی ایک فرضی ایک سند بیان کر کے رکھ دی تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہاں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے، اور سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ داستان جو ہوئی اس کے اندر 3 چیزیں داستان کو کرتا ہے. نمبر 1 زمان و مکان کی دوری، اور نمبر 3 وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے بیان کیا ہے، میں اپنے طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. اس کا مطلب جو بیان کر رہا ہوں وہ سچ ہے. میں کچھ بھی کہوں چاہے رجنی کانت کی طریقے سے کوئی آدمی ہاتھی کو ایک ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہو، آپ کو یقین کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری کا ماننا یہ ہے کہ داستان کے اندر 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. یہ ساری باتیں میں پہلے گزار چکا ہوں، آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی صحیح بخاری کی بات ہم سن لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں
کہ داستان کی طوالت، داستان طویل ہو لیکن ساتھ ہی دلچسپی برقرار رہے۔ اچھا، ایک چیز اور بیان کر رہا ہوں، بتانا میں بھول گیا۔ داستان امیر حمزہ جو اصل داستان ہے وہ مشکل سے کچھ صفحات پر مشتمل ہے جو ایران سے ہندوستان میں ہے، لیکن پوری کی پوری داستان جو یہاں پر لکھی گئی نبیل کشور پریس میں مرزا تصدق حسین اور دوسرے لوگوں نے مل کر کے جو لکھی 46 جلدوں میں، وہ ساری کے ساری ان کے اپنے تخیل کی دین تھی، سب کچھ ان کے اپنے دماغ کی اپج تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پریس والوں بھی لکھتے ہیں کہ یہ فارسی سے ترجمہ ہے، اور یہ لوگ بھی لکھتے ہیں فارسی سے ترجمہ کی گئی۔ بھائی 100 یا 200 صفحات پر مشتمل جو داستان ہزاروں صفحات میں بکھیر دیا، یعنی ایک جلد کی آپ نے دفتری میں 46 جلدوں میں داستان بکھیر دی، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ بھی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ایک تو اور چیز ہے کہ داستان امیر حمزہ میں جو 8 جلدیں ہیں طلسم ہوشربا، وہ مکمل طور پر اصل میں اس کا کوئی حصہ نہیں موجود ہے، اس کا اشارہ بھی اصل میں موجود نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے، یہ جو اردو میں جن لوگوں نے لکھا ان کے ذہن کی اپج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر بھی یہی لکھا گیا یہ ترجمہ ہے۔ تو جو میں نے بتایا کہ داستان کو اپنے داستان پر لوگوں کو یقین دلانے کے لیے وہ 3 چیزیں کرتا تھا، تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ لوگوں نے اس کو بیان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اتنی باتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ داستان کی 3 شرائط جو سہیل بخاری نے بیان کی۔ نمبر 2 جو شرط ہے انہوں نے بیان کی وہ قصے کی مرکزیت، یعنی قصہ جو ہے وہ مرکزی قصہ برقرار رہے۔ شہزادہ شادی کے لیے کسی کا فوٹو دیکھے گا، بے قرار ہو جائے گا، اس کے یاد میں تڑپتا ہوا بھاگ نکلے گا، راستے میں بہت سارے ضمنی واقعات ہوں گے اور آخر میں جا کر کے اس کو پا جائے گا۔ یہ داستانوں کی کہانی ہوتی ہے۔ تو ایک مرکزی قصہ جو ہے وہ پوری تمام قصوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور تیسری شرط جو انہوں نے بیان کی زبان میں لطافت اور فصاحت، یہ ضرور ہونی چاہیے۔ چلیے اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، داستان کے 4 عناصر ترکیبی بیان کیے جاتے ہیں۔ داستان کے عناصر ترکیبی 4 ہیں۔ نمبر 1 رزم، رزم یعنی لڑائی کی تیاری، لڑائی سے متعلق اور دوسرے امور ہے نا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سازشیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رزم میں آتی ہیں۔ بھائی شہزادہ جب جس لڑکی پر عاشق ہوگا اس کو پانے کے لیے جائے گا، جب تک اس کے اندر رکاوٹ نہ آئے، کہانی کے اندر جسے کہتے ہیں تصادم جب تک نہیں آئے گا تب تک کہانی سننے والوں کا یا پڑھنے والوں کا اٹیچمنٹ نہیں ہوگا۔ تو کہانی میں تصادم ہوتا ہے، تصادم کو عبور کر کے لڑ کر کے ہیرو آگے بڑھتا ہے، تو وہاں پر رزم ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ رزم۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بزم۔ بھائی بزم کیا ہے؟ بھائی محفل جمے گی، شراب کا دور چلے گا، داستانیں کہی جائیں گی، گانے والے اپنا گانا سنائیں گے، اور اسی طریقے سے رقص ہوگا، اور اس کے اندر کچھ عورتیں بھی ہوں گی، کچھ نوجوان ہوں گے۔ بہرحال یہ قسم کا جو بزم یعنی محفل، دیکھیے بزم جو ہے وہ بیٹھ کر ہو سکتا ہے لیکن جنگ بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز ہے طلسم، رزم، بزم اور طلسم۔ طلسم کیا ہے؟ دیکھیے جادو کہہ دیا جاتا ہے طلسم، لیکن طلسم اور جادو میں تو بہت بنیادی فرق ہے۔
اصل میں دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو چیز بھی اپنے یہاں دیکھتے ہیں سامنے، اس کا ایک سبب اور ایک مسبب ہوتا ہے نا. مان لیجئے میں بول رہا ہوں تو اس لیے آواز نکل رہی ہے نا. گوگل میٹ ہے اس لیے آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سبب کو ہٹا کر کے کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جادو بولتے ہیں، ہے نا. میں خاموش بیٹھا ہوں، میرے منہ سے آواز نکل رہی ہے، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ دیوار پر دیکھ رہے ہیں اور جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کے سامنے آ جا رہا ہے، یہ جادو ہے. لیکن طلسم جو ہے وہ جادو سے بڑی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ باقاعدہ ایک بڑے سے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک، یہ لوگ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ تخلیق کر دیا کرتے تھے، ہے نا. ایک پورا کا پورا ملک ہوتا تھا جس کے اندر جو پیڑ ہوتے تھے وہ بھی جادو کے، جو جانور ہوتے تھے وہ بھی جادو کے، پھل بھی جادو کے، نوکر چاکر جادو کے، اور اس ملک کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ جادوگر ہوا کرتا تھا. ایسے جادوگر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں. تو یہ ایک قسم کا طلسم ہوا کرتا تھا. جو طلسم ہو شبہ میں بہت سارے لوگوں کے، افراسیاب کا اپنا ایک طلسم ہوتا تھا، امیر حمزہ کا اپنا ایک الگ طلسم ہوتا تھا، امر عیار اور یہ سب ان کے اپنے طلسم ہوتے تھے. تو باقاعدہ طلسم ہوتا تھا، ایک باقاعدہ ملک ہوتا تھا، ایک باقاعدہ شہر ہوتا تھا. اس شہر اور ملک کو باقاعدہ فتح کیا جاتا تھا، تو یہ طلسم ہوتا تھا. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے شامل، چوتھی شرط عنصر کیا ہے؟ عیاری. عیاری کیا ہے؟ آپ نے عامر اور عیار کی کہانیاں سنی ہوں گی. یہ طلسم ہوشربا کے. عیار کیا ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ کا آنکھ اور بادشاہ کا کان ہوا کرتا تھا. اس بہت ہی چالاک ہوتا تھا، بہت ہی بہادر اور جری ہوتا تھا. وہ مختلف بھیش بدل سکتا تھا، اپنی عیاری اور مکاری سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا تھا. آپ دیکھیں یہ جو عیاری ہے، کبھی جا رہا ہے کسی اور بھیس میں، لوگوں کو چکمہ دے دیتا تھا، اور آخر میں جا کر کے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا ارے یہ تو عامر اور عیار ہیں، ہے نا. تو یہ جو عیاری اور مکاری ہے یہ بھی داستان کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے، اور داستان کا ایک لازمی عنصر ہوا کرتا تھا. ایک چیز اور بات بیان کی جاتی ہے کہ داستانیں جب عرب سے، ایران سے ہندوستان میں آئیں تو اس کے اندر طلسم کا جو حصہ تھا بہت معمولی تھا. یعنی اس کے اندر طلسم والا حصہ جو تھا بہت معمولی ہوا کرتا تھا. یعنی کہیں معمولی سا طلسم ہو گیا، معمولی سا جادو ہو گیا. لیکن ہندوستان جو ہے وہ جادو کا ملک ہے، جادوگروں کا ملک ہے. تو چونکہ رامائن، مہا بھارت، ان سب میں بھی دیکھیں گے وہ چونکہ ایک ایسی چیزیں ہوتی تھی جس میں جادو جس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ہندوستانیوں کا مزاج جو تھا وہ جادو کو ایکسیپٹ کرنے والا تھا. تو یہاں جو داستانیں لکھی گئیں اس میں جادو والا حصہ جو ہے اس کو مزید ایڈ کیا گیا ان داستانوں میں. بھائی داستان امیر حمزہ میں طلسم ہوشربا جو 8 جلدوں میں ہے وہ نہیں تھی، اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں تھا. لیکن جب یہاں پر اس داستان امیر حمزہ کو لکھنا شروع کیا ان لوگوں نے تو طلسم ہوشربا کے نام سے باقاعدہ 8 جلدیں تیار ہو گئی. تو وہ پورا کا پورا جادو ہے، جادو پر منحصر ہے، طلسم پر منحصر ہے. تو یہ ہندوستان کی دین ہے، ہندوستان میں آ کر کے یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو ایک چیز اور
داستان کے بارے میں ایک بات بتاؤں، میرا خیال ہے کہ یہ کلاس ختم ہونے والی ہے، لیکن داستان کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ داستان چونکہ سنانے کا فن ہے، بیانیہ صنف، اس وجہ سے ایک چیز ہے کہ داستانوں میں آپ تکرار پائیں گے۔ تو کلاس لے رہا ہوں یا مطلب میں پڑھا رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایک چیز میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ہے نا، بار بار چیزیں دہرا رہا ہوں میں، لیکن مجھے جب کہا گیا کہ آپ کو داستان پر لکھ کر کے دینا ہے تو میں نے جو لکھ کر کے دیا اس میں تکرار نہیں ہے نا۔ داستان پر جو آپ کا جو لیسن آپ کو جو پرووائڈ کیا گیا ہوگا، جو میں نے لکھا ہے، تو اس میں آپ کو تکرار نہیں ملے گا، لیکن میں جو بول رہا ہوں اس میں بہت تکرار ہے نا۔ تو کیوں ہے؟ چونکہ میں سنا رہا ہوں، زبانی بول رہا ہوں، تو ضروری سی بات ہے سامنے والے کا خیال رکھتے ہوئے میں اس کو آگے پیچھے کر کے ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس وجہ سے اس میں تکرار ہے۔ چونکہ داستان گو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے داستان گو کو داستان سننے والوں کو داستان سناتا ہے، اس وجہ سے وہ ایک چیز دو مرتبہ تین مرتبہ دہراتا ہے۔ اسی وجہ سے داستانوں میں آپ تکرار پائیں گے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ مان لیجیے ایک داستان جب چلتی تھی تو سالوں چلتی تھی۔ داستان امیر حمزہ شروع ہو گئی تو روز ایک جیسے سیریل چلتے ہیں ویسے داستانیں چلتی تھی، تو مان لیجیے کہ آج داستان اتنا حصہ ہوا، اس کے بعد دوسرے دن پھر کہانی اور آگے بڑھی، پھر آگے بڑھی، بالکل سیریل، ٹی وی سیریل کے طریقے سے کہ سسرال سمر کا 5 سال 6 سال تک چل رہا ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ داستانوں کا بھی ہوا کرتا تھا، چل رہا ہے۔ تو اس میں تکرار اس لیے بھی ہوتی ہے، مان لیجیے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ کسی کام سے چلا گیا، آج آیا کل نہیں آیا، تو اس کے لیے داستانوں کو تھوڑا سا دہرایا بھی جاتا ہے۔ تو داستان عام طور پر جتنی بھی داستانیں لکھی گئی ہیں وہ ایک آدمی بولتا تھا اور دوسرا آدمی لکھتا تھا، اس طریقے سے داستانیں لکھی گئی ہیں، تو اس میں تکرار کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور بنیادی چیز جو آپ دیکھیے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ناول نگار جو ہوتا ہے وہ اکیلا پن کا شکار ہوتا ہے، لیکن داستان گو یا داستان لکھنے والا وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لوگوں سے بیٹھ کر لوگ سن رہے ہوتے ہیں اس کی کہانیاں، اور فیڈ بیک ڈائریکٹ ملتا رہتا ہے۔ ناول نگار کے پاس یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں ہے، اس کو اپنے پڑھنے والوں کا فیڈ بیک نہیں مل رہا ہے، لیکن داستان سنانے والا اس کو ڈائریکٹ فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ اسی فیڈ بیک کے حساب سے وہ اپنی داستان کو آگے پیچھے اور تھوڑا سا اور دلچسپ یا اس قسم کی چیزیں وہ بناتا رہتا ہے تاکہ داستان اور خوبصورت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ داستان کیا ہے، داستان کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتایا۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے آپ لوگوں کے سوال و جواب۔